نعم. نعم، أنا بخير الحمد أهلا لله. وسهلا أهلا وسهلا يا طلحة حبيبي. اليوم درسك وأنت تتكلم فيه إن شاء الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر آية أو حديثا يتكلم عن النظافة، وهذا سؤال كان بالأمس عندنا. نعم، أريد آية وحديث. نعم، الآية أولا. آه، آه، مم. الله يحب التوابون ويحب جميل، أحسنت المتطهرين. أحسنت. إذن خلاص. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هل هناك حديث على هذا الموضوع؟ آه، الطهارة شطر الإيمان. الطهارة شطر الإيمان. خلاص، ما شاء الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله. نعم يا أنم، لماذا يتوضأ المسلم أو مسلمة؟ توجه المسلم للصلاة. للصلاة فقط نعم. ولتلاوة القرآن أو نعم، والدروس تلاوة. وما إلى ذلك؟ نعم، هذا شيء جميل. وحتى يتوضأ لابد أن يكون المسلم متودعا دائما دائما دائما. نعم. إذا يريد أن ينام فلا بد أن يتودع، ويستيقظ يتودع، يذهب إلى خارج يتودع، فهكذا. لابد أن يكون المسلم متودعا دائما دائما 24 ساعة كفاية. نعم. نعم وهكذا كان بلال يقول: أنني لما أريد أن أتودأ دائما ثم أصلي ركعتين. فلا بد أن يعني لما نتودع لابد أن نصلي ركعتين. جميل يا أستاذ طلحة. كم مرة تتودأ في اليوم تقريبا، على الأقل أو على الأكثر؟ نعم. 3 مرات. 3 مرات يا أخي. نعم. صح. المفروض 5. لا نعم، هو يعني هو يقول، يعني هو في ألمانيا ربما يعني هناك الجو بارد، فممكن ربما واحد يصلي بالوضوء والواحد إلى في نعم. صلاتين أو 3 صلوات. فهذا يعني لا شيء، يعني لا عليه. خلاص كفاية 3، على الأقل يكون 3 مرات. مش جميل؟ جميل هذا. جميل. نعم يا أنام، لماذا يغتسل المسلم عادة normally؟ عادة. آه للطهارة. ها؟ يغتسل المسلم هذا للطهارة. الشيء يحافظ من الشيطان. نعم، جميل. ويغتسل المسلم من الجنابة ولصلاة الجمعة ولصلاة العيدين وما إلى ذلك، من الحيض والنفاس كل وما إلى ذلك. نعم. أنا عندي أسئلة. نعم يا أستاذ طلحة، إلى أي شيء يدعو الإسلام؟ يعني آه، نظرا إلى هذا الدرس، يعني إلا في النزاهة ضوء هذا والطهارة. الدرس. نعم، إلى أي شيء يدعو الإسلام؟ إلا النزافة النظافة. جميل جميل. والطهارة. جميل ما شاء الله. على أي شيء يحث الإسلام المسلمة؟ نعم يا نعم. يخص يخص بمعنى. يحث، يحد، يحرض، يشجع. نعم. نعم، मोटिवेट करना. हम्म آه، الإسلام शुरू यहाँ से करेंगे. الإسلام يحث على، इसके बाद على इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. على. نعم يا أستاذ طلحة، هل عندك الجواب؟ نعم. النزافة نعم. والنزافة الصوم ونزافة الجسم. هذا هو يحث. الإسلام يحث على نظافة الملبس والمسكن والجسم أو الروح أيضا. نعم، جميل. ماذا يفعل المسلم إذا أراد الطواف حول البيت، حول الكعبة؟ نعم.
يصلي هو يصلي يتوضأ، هو يصلي يتوضأ. المسلم. آه. أيوه يتودع. يتوضأ، وكان مفروض أن ربما يعني يكون أحسن لو يغتسل، يستحم أولا ثم يجي هنا. ونحن كان المفروض إن لما لو كنا نطوف على حول الكعبة، فكنا نذهب إلى مسجد سيدة عائشة، ويعني نلبس الإحرام وثم نجي هنا نطوف ونسعى. المفروض هذا. والله مكان جميل جدا، إن شاء الله سوف نذهب إن شاء الله. هل يكتفي المسلم بالوضوء لنظافة جسمه؟ لا مهم. بل آه. بل هو يغتسل أيضا. مم. نعم. بل هو يغتسل ولكن بل كان مفروض يعني مفروض كما تبغى هو يعني هنا चाहिए مفروض أن يغتسل. ومفروض أن ينظف جسمه وملبسه وروحه أيضا. جميل. ما الغسل الواجب يا حبيبي؟ مم. من أي شيء نجب يعني يجب الغسل على المسلم؟ نعم. مم. نعم الغسل واجب الغسل، على لا، المسلم. لماذا يعني لماذا الغسل يجب على المسلم؟ متى متى يجب الغسل على المسلم؟ آه. بعد جنابة نعم. شابش، يغتسل من الجنابة، أو إذا يمشي أو يذهب إلى صلاة الجمعة، أو صلاة عيد، صلاة العيدين، أو يطوف حول الكعبة وما إلى ذلك. وحتى النساء يعني تغتسل عندما تتطهر من الحيض والنفاس. هذا جميل جدا، ما شاء الله عليكما، ما شاء الله. يا أنعم كلمي، لا تسكتي، كلمي دائما. نعم. أستطيع اليوم لا أذهب إلى النادي. لا تذهب، إن شاء الله تكون معنا حتى يعني إن شاء الله نكتمل إن شاء الله الدرس يعني. هذا جميل، ما شاء الله، ما شاء الله عليك. يلا يا أستاذ طلحة، هاتي مفرد الكلمات التالية من النص. नस में से जब हम शरीयत में बात करते हैं तो इससे कुरान और हदीस मुराद होती है। और यहाँ पे इबारत, जो पूरी इबारत लिखी हुई थी वो। ثم استعملها في جمل من إنشائك. نعم. مساكن، ما مفرد هذه الكلمة يا أنعم؟ مسكين. ها؟ مسكين. لا، مساكين नहीं है ये، مساكن. مسكن. نعم. استخدمي في الجملة يا أنعم. مسكن. مسكن نسكن فيه، البيت وما إلى ذلك. نعم، المسكن. مم. مساكين. استخدمي في الجملة. सर ये इसका मुफरत कैसे निकाला मुझे समझ नहीं आई। मस्कन की जमा है मसाकिन। जैसे मस्जिद है ना, तो मसाजिद। ना ये जमा है, जमा की एक जो शक्ल है वो ये है, मसाकिन, मसाजिद, मफाइल, मनाहिल, मजाहिब, मसालिक, ये सारे जमा है ना। نعم مسكن. نعم. الجملة، أريد جملة يا أنعام، كلمي يا حبيبتي. طلحة حبيبي، هل عندك الجملة؟ مسكن. نعم. آه المغنية لدي المغنية المعروفة لدي الباكستانيين اسمها حديقة كياني. هي آه آه هي آه آم، تجهزت المساكن للمساكين، وأيضا للاجئين في
اقلیم سندھ. ہاں جی, سندھ کے پناہ گزینوں اور غریبوں کے لیے پاکستانیین کی جو مشہور گلوکارہ ہے حدیقیانی, اس نے گھر بنائے ہیں, مساکن بنائے ہیں. مساکن الموظفین جاہزہ. جمیل, مساکن. ادخلوا مساکنکم, کس نے کہا ہے؟ ادخلوا مساکنکم, چونٹیو نے کہا تھا, نمل نے کہا تھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, ادخلوا مساکن. جمیل. یلا الناس. انسان کی جمع ہے. انسان, الانسان, نعم, انسان. نعم, استخدمي في الجملة يا أنم بسرعة. أهو أكثر الناس لا آه، لا اہتمام کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک لفظ ہے جو ہم نے بہت دفعہ پڑھ لیا, ایک ہی لفظ سیکھا ہے, وہ یہ کو نہیں آتا. آه، ہاں, دیکھو اکثر الناسی, ایک تو یہ ٹھیک کر دو, اکثر الناسی أكثر الناس لا يهتمون, لا يهتمون. يهتمون ہاں, لا يهتمون للنظافة. يهتمون بالنظافة, بالنظافة. جميل, بالنظافة. جميل. حتى هؤلاء مسلمين يدعون إلى الإسلام, والإسلام يدعوهم إلى النظافة, فكيف لا يهتمون بالنظافة؟ جميل, الحمد لله. نعم يا أستاذ طلحة. أيد. يد. يد, نعم, استخدم في الجملة. نعم, جهزي الجملة من آه، باب. ي- آه، ي- يغسل أيدي غسل أيدي لي يبدأ الغسل أيدي للوضوء. لا، نحن نبدأ الصلاة من رفع اليدين. جميل, جميل. انا عمي جملہ کیسے بنا, دیکھو جملہ بناؤ, جملہ فعل فاعل مفعول سے بناؤ تو پھر تو زیادہ اچھا رہے, اچھا خوبصورت لگتا ہے. اب ٹھیک ہے. شروع کرتے ہیں ہاتھ دھونے سے. ہاں, تو کیسے کریں گے بتاؤ. نبدا, نبدأ نبدا الوضوء نبدأ الوضوء ب ب ب- ہاں, بغسل بغسل الايدي. نعم, بغسل الايدي, أيدي غسل بغسل الايدي. نعم, جميل. ملابس. ما ملابس لباس. لباس والملبس. نعم, استخدمها في الجملة. الامرأة يش... يشترون كثير اللباس. النساء, صح. النساء، نعم. النساء تشتری, تشتری ہم واحد رکھیں گے, ٹھیک ہے. النساء تشتری, یا تشتری کو شروع میں لے آؤ. تشتری النساء الملابس كثيرة جدا, في كل شهر ملبسين أو نوعين, في كل فصل عندهم الملابس. حتى الدولاب ما عندهم مكان, ما عندهن مكان في الدولاب. نعم, هكذا النساء. يلا يا أرجل. أرجل. نعم, ارجل ٹاؤن تو کہتے ہیں سر. رجل, رجل, رجل. باو. باو, تانجين, تانج, جي شاباش. نعم, استخدموا في الجملة. نعم, آه
أنا أشعر ها آه، أشعر بالآلام بالآلام بآلام أرجل في آه، في أرجل في في أرجلي. لدي ألم شديد في رجلي. لدي ألم شديد في رجلي. جميل. وجوه. وجه. نعم جميل. إذا استخدم في الجملة. نعم. آه، أنا أريد أغسل الوجه من الماء. ها أنا أريد أغسل الوجه من الماء، وجهي من الماء. देखो अना उरीद की जगह पे कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई लफ्ज आप हैं अना अरगबो अना उहिब्बो या अबतगी ها अना अबगी بتيجي كل هذه الكلمات جميلة ما شاء الله أحسنت يا ولد. نعم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة من القائمة. نعم خذوا من هذه القائمة من هنا صح من هنا إلى هنا أين أسرتك का क्या मतलब है सर؟ غلط يا أنا أسرتك ضعيف. أسرتك يا حبيبي أسرتك أين أين ينزل؟ अस्तगफिर अल्लाह मैं सोचने लगा लड़की ने जुमला ठीक कर दिया तो ठीक हो गया इसकी इसकी काफी ठीक कर देता हूँ लेकिन नहीं अइन تسأل. तईशो कहाँ रहती है شو उसरतुक हाँ अइन तईशो उसरतुक कहाँ मैं रहती कहने वाली पढ़ रही है, मुझे लगा शायद वो उसरतक का क्या मतलब है सर? आपकी उसरा फैमिली. फैमिली उसरा भूल गए हाँ अच्छा उसरा आइला नाम नाम الماء ينزل. ينزل من السماء पूरा जुमला बोले चल हाँ आगे الثالثة يقبل الله صلاتك. جميل أحسنت. نعم الرابعة أي أحد نعم طلحة نعم सर ये युजीलू का क्या मतलब? यजीलो हाँ युजीलो जायल कर देती है जायल कर देना मिटा देना किसी चीज को ना साफ कर देना अह, इसका क्या है? ये तो طلحة ما رأيك يقبل الحليب غلط الأشياء. غلط يقبل الله صلاتك خلاص يقبل خلاص युद्वीफ الحليب إلى الشاي युद्वीफ का मतलब होता है इजाफा किया जाता है ओह ये इसको जरा पक्का कर लो युद्वीफ को जरा पक्का कर लो युजीफ. लिख लो हाँ युद्वीफ ضعف ठीक है ضعف पे है ये. हाँ तो ये क्या होगा इजाफा करना इजाफा उर्दू का लफ्ज है इजाफा किया जाता है हलीब का चाय में नाम अलखामिसा يزيل يتكرر الماء الأوصاف. الأوساخ. جميل युजील अलमाउ अलअवसाखा वसखान वसखाना आपने पक्का याद रखना है लफ्ज वस्ख वस्ख का मतलब होता है मेला कुचेला गंदा वस्ख अगर किसी को कहना हो ना वो गंदा है यार वसखान अंत वसखान हादी ही वसखान वसखाना तो आपने कहना है वसखाना गंदा है ये बहुत गंदा है वसखान नाम असादिसा يتكرر यतकर्ररु क्या يتكرر पूरा जुमला बोलो يتكرر लड़की الوضوء في اليوم الواحد. جميل أحسنت يتكرر دائما في التكرار الوضوء بالتكرار أحسنتم يا أحباب هنا عندنا قواعد والوصول أيضا الملاحظة النحوية صح معاني أدوات الاستفهام
کہ یہ جو ادوات استفہام ہے، ادوات کا مطلب ہوتا ہے آلات استفہام کے، کچھ سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ آلات ہیں، اس کا مطلب کیا ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ من سوال کے لیے ہے، اس کے نیچے ہے ما، پھر ماذا، اینا، متا، لماذا، کیفا، کم، ایو، حل، تو من آتا ہے للعاقل، سمجھدار کے لیے۔ من عندک زید ام امر، تمہارے پاس کون ہے، زید یا امر۔ ما آتا ہے لغیر العاقل، جو کہ جس کے پاس عقل نہ ہو۔ ما سبب ذالک، ما سبب ذالک، کیا وجہ ہے اس کی یار، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہیں گے مسمک، تمہارا نام کیا ہے لڑکی، اس طرح آئے گا۔ ماذا بھی آتا ہے، ماذا آتا ہے لغیر العاقل وخاصة مع الافعال، تو میں کہوں گا ماذا تريد، ماذا یجب علینا، کیا ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ماذا یجب علینا، ماذا تفعل، ماذا تفعلین یا انم، هكذا۔ ثم عندنا أين أيضا من أدوات الاستفهام، ونستخدم هذه الكلمة للمكان۔ أين الجامعة، جامعہ کہاں ہے، جگہ کا پوچھنا ہو تو اینا استعمال کریں۔ متى، اس لفظ کو ایسے بولنا ہے، ٹھیک ہے، متى للزمان، زمان کے لیے متى استعمال کریں، مکان کے لیے اینا۔ متى ستسافر، متى الامتحان، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى۔ السادس عندنا لماذا آتا ہے لسبب، وجہ پوچھنے کے لیے، لماذا، کیوں، لماذا حضرت هنا، تم یہاں کیوں آئے ہو، لماذا غبت بالامس، تم کل کیوں ایبسنٹ رہے۔ اسی طرح ہے کیفا للحال، کیف حالک، کیا حال ہے تمہارا، حال پوچھنے کے لیے کیفا استعمال کرتے ہیں۔ حال کا مطلب وہ حال نہیں ہے جو کہ کیسے ہو، کیسی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اگر تم کہو کہ یار میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں کہوں گا کیف، کیسے، ایسے، کیسا، کیسی، کیسے، کیفا ہے۔ پھر ہے کم للعدد، کم طفلا لک، کم کے بعد ایسے ہی آتا ہے طفلن۔ اگر میں پوچھوں گا تمہارے کتنے بھائی ہیں، کیا کیسے پوچھوں گا، انعام، كم أخ لك، اخن کیوں کہہ دیا تم نے، اخن، أخوان نہیں اخن، ایسے أو واحد آئے گا، أخان واحد آئے گا اور منصوب آئے گا، کم۔ اچھا منصوبة بتاؤ مجھے تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، بتاؤ کیسے پوچھو گے، كم كتابا لك، ہاں شاباش شاباش۔ اچھا کتنے لقمے تم نے کھائے، ہاں تو کتنے لقمے کے لیے کیا آئے گا، لقمة لقمہ ہی ہوتا ہے، ہاں عربی میں، ہاں لقما، لقمن ہوتا ہے، لڑکی میں کہہ رہا ہوں لقمہ مؤنث ہے، دیکھو نا، کم لقمتن، لقمة، ہاں جی ایسے، بس ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے، شاباش شاباش۔ اب یہ دیکھو نا، یہ ہماری کتاب چوتھی کتاب چل رہی ہے، اس میں یہ چیزیں ہمیں سکھا رہے ہیں جو کہ ہم نے پہلے دن سیکھی ہے، تو آپ کو تو آنی چاہیے نا، تو عربی میں ہے تو ذرا اس لیے آپ کو لگ رہا ہے ایسے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اردو میں تو جو لفظ ہے وہ جمع ہی آتا ہے، کتنے کمرے، تو کم غرفتن، عربی میں واحد آئے گا اور منصوب آئے گا، کم غرفتن فی هذه الشقہ، یہ دیکھو ہم نے پہلی کتاب میں پڑھا تھا۔ اچھا ایو آتا ہے کون سا، کون سی، کون سے، بحسب ما تضاف الیہ، ایو کتاب ترید، کون سی کتاب چاہیے تمہیں بھائی، ایو غرفت ترید، ایو غرفت لک، تمہارا کون سا کمرہ ہے، ایو استاذ للعربیہ، حل بھی آتا ہے، حل آتا ہے للجملۃ المثبتہ وجوابها نعم ام لا، هل تحب الشاي، هل تحب الشاي، حل آتا ہے یس نو کوشچنس کے لیے، تو ہم کہیں گے حل لا، نعم یا لا، اس میں جواب دینا ہوتا ہے۔ آخری چیز ہے آ کا ہوتا ہے للجملۃ المثبتہ، کیا ہوتا ہے للمثبتہ، جملۃ المثبتہ کیا ہوتا ہے، وجوابها نعم ام لا، جسے میں کہوں گا اتحب الشاي، کیا تمہیں چائے پسند ہے، تو اس کا جواب بھی جو ہے نا وہ آئے گا اجل بلا، لماذا لا، لم لا، اچھا کیوں نہیں کے لیے نا
ایک لفظ آتا ہے لملا، پتہ نہیں کہاں کتاب میں کہیں آیا ہو تو آپ نے دیکھا ہو، لملا، لملا، کیوں، کیوں نہیں، لما لا، کیوں نہیں. اسی طرح الیسا بھی ہے، اسی طرح سے بنتا ہے الیسا. الیسا کا مطلب بھی ایسے ہم جواب دیں گے بلا، الیس اللہ بکاف عبدہ، بلا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، بلا، ہاں، الست بربکم، بلا، ایسے کہیں گے. جميل يا أستاذ طلحة وأنعم. من معنا الثالث؟ بنت رفيق متأخرة. جميل، أحسنتي أحسنتي، أهلا وسهلا يا يشرح. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، أنت متأخرة جدا يا حبيبتي. أعتذر عن التأخير لا ولكن بأس. الآن أتكلم من بيتي. هل عندكم ضيف؟ لا الآن لا جئت. جميل، إذا جميل. ذهبت إلى بيتي. إذا أحسنتي أحسنتي إذا جئت وأحسنتي، لا بأس. نعم، هناك الإجابات في الناحية الثانية من هذه الصفحة، فنحن عندنا أسئلة سوف نسأل وثم أولا نقرأ الجواب ثم يعني نأتي بالأسئلة من أنفسنا. نعم يا أستاذ طلحة. من فحصك؟ فحصني الطبيب. نعم، إذا أسألك سأسافر إلى مكة، فما يكون السؤال؟ أين ستسافر؟ أستغفر الله، سأسافر إلى مكة. نعم، جميل جميل جميل. أين أين تسافر؟ جميل، كفاية. نعم يا أنعم، الساعة 5 تماما. كم ساعة؟ إن آه، ها، كم الساعة أبي 5 تماما. أنا يا نعم يا طلحة، ها طلحة، تالي أو ها، كم ساعة الآن؟ نعم هكذا. كم الساعة؟ کیا كم ٹائم ہوا ہے ساعة؟ بھائی؟ الساعة الخامسة تماما. یا میں یہ پوچھ سکتا ہوں متى الحصہ، کب ہے پیریڈ؟ تو آپ کہیں گے الساعة الخامسة تماما. یہ کہنا چاہیے یہ لڑکی ہے، پتہ نہیں کیا جواب سوال بنا کے لے آئی، کیسی لڑکی ہے. اچھا دیکھو، چلو انا دوبارہ بتاؤں. استيقظت مبكرا، اس کا سوال بناؤ. متى تستيقظ؟ جمیل. اچھا، اگر میں کہوں آپ سے متى تستيقظ تو اس کا جواب کیا بنے گا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، متى تستيقظين. أستيقظ عند الفجر. استيقظوا کہہ رہی ہے نا، تو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ استيقظت مبكرا. شاباش، اب ٹھیک کرو سوال أو کو. دو غلطیاں تو نہیں چلتی نا، غلطی کی گنجائش نشتا. آه، کتنا سوچوں گی. کیا ہے؟ استيقظت. آه، استيقظت مبكرا. نعم يا يشرى، متى اسأليها. ها ها متى استيقظت؟ متى استيقظتي؟ متى أو استيقظتي؟ کب جاگی تھی تم؟ يلا يا أنعم. جاء أخي سعيد. نعم يا أنعم. جاء أخي سعيد. آه، قال وهي طول. پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو. ہاں، میرا بھائی سعید آیا، یہی ہے نا جاء أخي لے سعيد. سوال بناؤ. نعم شرح. جاء. السؤال. نعم. ابھی جو میں ادوات استفہام پڑھا رہا تھا تو آپ کیا کر رہی تھی؟ جوس بنا رہی تھی یا کھانس رہی تھی؟ اس میں سے بنا رہے ہیں نا یار، یہ اسی سے تو بنا رہے ہیں، آپ کو بنا کے دے رہے ہیں. ہاں، لا تتأخری. من کیا من جاء. من جاء أخي سعيد. شكرا، كفاية. نعم يا إشرا، معي حقيبتي. من معك؟ من مع لا، استغفر الله. أستغفر الله. ما معك؟ ما معك. نعم، أي شيء معك؟ أي شيء معك؟
حكيبتي، ما يعني حقيبتي. نعم يا طلحة، بخير والحمد لله. كيف الأحوال؟ كيف الحال؟ نعم يا أستاذ. سودوشي سودوشي سودي بلاستيك تورتي بلاستيك سودي. شو هذي؟ سوي شو توصل؟ وقتها خواتي بابا لين شي كنا وبابا أنا بروك ولا كانوا شيء. دقيقة يا أحباب، كلموا. أريد أن الأسئلة كلها ولكن أريد هذا درس أحسن. يلا يا أحباب، أنتم عليكم يا إشرة، ساعدي هؤلاء. أنا سوف أجي هناك ضيوف على الباب وأنا أذهب إليهم دقيقة. ها، اقرأوا نعم. هذه يا أحباب، اقرأوا وممكن ترجمي لهم بالأردية أيضا. إن شاء الله. يلا بسرعة. إن شاء الله. أنا لم تفعل. اقرأوا معي. ما يقرأ. أنا لم تنام. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں پڑھوں؟ اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی. صحیح. کون پڑھے گا میرے ساتھ؟ آپ دونوں پڑھے. جی. نريد تناول عشاء الليلة خارج البيت. میں چاہتا ہوں کہ میں رات کا کھانا باہر جا کے کھاؤں گھر سے. نعم. فکرۃ ممتاز، یہ بڑی اچھی سوچ ہے. انا احب الاکلات سریعہ، میں بھی فاسٹ أجل. فوڈ کھانا چاہتا ہوں. ولكن طعام البيت أفضل، لیکن گھر کا کھانا زیادہ بہتر ہے. فهو لذيذ ونظيف وصحي، کیونکہ وہ مزیدار ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے اور صحت بخش ہوتا ہے. سأعد لكم الليلة عشاء لذيذا. سأعد آرڈر، میں آرڈر کرتا ہوں کھانا تمہارے لیے رات کا، بہت اچھا مزیدار. لا يا أمي، نحن نحب الأكلات السريعة. نہیں، مجھے پسند نہیں ہے باہر کے کھانے، فاسٹ فوڈ. إذن هيا بنا نتناول العشاء ليلة في الخارج. ہم ہم کھانے چلتے ہیں رات کا کھانا باہر. أشعر بآلام اقرأ بصوت شديدة عالي، في المعدة. بالوضوح يا طلحة حبيبي. نعم. ها، اتكلم میرے بصوت معدے میں عالي بہت درد ہے. وبالوضوح يكون أحسن. نعم يا أنعم، ماذا تقولين؟ پڑھ رہے تھے سر یہ. اقرأي. ها. أشعر بآلام شديدة في المعدة، میرے معدے میں بہت شدید درد ہے. جميل. وأنا أيضا بطني میرا پیٹ. بطني جميل. نعم. وأنا كذلك، اور میرا بھی اسی طرح. مهم. سأطلب سيارة الإسعاف حالا. حالا. میں بھی حالا. کال. جميل. حالا. अच्छा، अचानक के लिए क्या लगाता है؟ अचानक या بغتة. ها؟ بغتة أو فجأة. فجأة अचानक के लिए आता है فجأة. शाबाश. حالا अभी ठीक है. आनिफन भी ठीक है. आनिफन حالا आनिफन. آنفا. ربما كان هذا تسمما. تسمما. نعم. السموم، تعرفون السموم؟ بعد سموم. ها، بعد سموم، جانتے ہیں اس کو؟ لا.
بارش. زہر کو بولتے ہیں، زہر کو، زہریلی ہوا کو باد سموم کہتے ہیں نا، جو گرم ہوائیں ہوتی ہیں نا لو والی، اس کو کہتے ہیں باد سموم. تو یہ سم کا مطلب ہے پوائزن، پوائزن، زہر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کھایا تو ہے فاسٹ فوڈ. تو طعام السری کا مطلب کیا ہوتا ہے، الاطعمۃ السریعہ کا مطلب ہے فاسٹ فوڈ. تو اب ہمارے پیٹ، سب کے پیٹ میں درد ہو گیا ہے. اسعاف هناك عندنا امبولانس صح. لماذا مكتوب الاسعاف عكسا؟ لماذا؟ هل تعرفون لماذا يكتبون هكذا؟ نعم. العكس مكتوب هناك من ناحية أخرى، الإسعاف، إسعاف. نعم. لماذا؟ تعرفون الإسعاف هكذا. أنا سوف أوريك. إسعاف يعني أمبولانس. نعم أمبولانس، ولكن لماذا مكتوب الإسعاف عكسا، معكوس؟ لماذا؟ أنا سوف أوريكم دقيقة واحدة. يا ربي يا ربي يا ربي. هناك مكتوب هنا انظروا إلى هنا، إسعاف مكتوب معكوسا صح؟ لماذا هكذا؟ ها، لماذا يكتبون بوليس أيضا مكتوب هكذا معكوسا؟ لماذا؟ يشرح، لا تعرفين؟ تلفون. یہ کیوں الٹا لکھا ہوتا ہے یار؟ لأجل التصوير صورة كلها. آپ کی آواز کب ٹھیک ہوگی یشرا؟ کھل کے بولو. یہ مائکرو فون ہٹا دو، ہیڈ فون نہ لگایا کرو، اونچا بولو. اور اچھا یہ چاہے جو آگے گاڑی جا رہی ہوتی ہے نا، تاکہ اس کو سیدھا نظر آئے اور وہ راستہ چھوڑے، تو پولیس کی گاڑیوں پہ بھی ایسے لکھا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، رقم الاسعاف فی المانیا. هل هناك هكذا يا أخي طلحة في ألمانيا أمبولانس الإسعاف؟ يوجد. يوجد هكذا أيضا، يعني هناك يعني أنواع كثيرة صح؟ نعم. هذه مكتوب هنا، كل هذه إسعاف في ألمانيا. هذه أيضا صح، سيارة إسعاف في ألمانيا. جميل. هنا كنا نحن. نعم، ربما کا لفظ آیا ہے maybe. كان هذا تسمما، یہ یعنی ہم کہیں گے ربما كان هذا بسبب السموم. نعم الأب. نعم. من دوره؟ لاحظت أن المطعم غير نظيف وكذلك عمال المطعم. لاحظت. لاحظت. نعم، ما معنى لاحظت يا أحباب؟ يشرى طلحة. لاحظ یعنی غور کرنا، لاحظ تو میں نے غور کیا. میں نے نوٹ کیا، میں نے غور کیا. شاباش. یہ ریسٹورنٹ جو تھا وہ صاف نہیں تھا، اور جو وہاں پہ کام کرنے والے وہ بھی صاف نہیں تھے. جميل، أحسنت أحسنت. نعم نعم يا طلحة. اقرأ يا حبيبي طلحة. وكانت المائدة والأطباق والأكواب متسخة. نعم، معنى متسخة. نعم گندے. ہاں جميل. اور دسترخوان، پلیٹس اور اکواب کیا سر؟ گلاس. گلاس گندے تھے. جميل. لن أتناول الطعام مرة أخرى خارج البيت. کبھی بھی دوبارہ وہاں سے باہر سے کھانا نہیں کھائیں گے. جميل، أحسنت أحسنت.
ما هي سيارة الإسعاف؟ قد وصلت. ها آه هي، ها يا هي آه سيارة الإسعاف قد ये وصلت. يبقى هذا. نعم. एम्बुलेंस إذا لما चलो. لما كنا في مصر في أول السنة، في السنة الأولى نحن كنا ندرس، وكان الدكتور يقول وصلت. نعم وصلت. وصلت और वसल्त दोनों एक तरह ही बोलते हैं. कहेंगे वसल्त. नाम नाम वसल्त. ऐसे बोलते हैं कि यानी कि पहुंच गए, वो कहेगा हाँ पहुंच गया. तो वसल्ता और वसल्तो दोनों एक तरह बोलते हैं. वसल्त. नाम वसल्त. هكذا. وأيضا يتكلمون بالإشارات أيضا هكذا. الله أكبر. وبالحركات هكذا دائما مثل الإيطاليين نفس الشيء. نعم يا أستاذة يشرح، اقرأي لنا هذا الدرس، بيكون أحسن لو سمعنا منك شيئا فشيئا. وقرأنا هذا الحمد لله، فأنا أريد أن أذهب إلى درس آخر، إلى هذا الدرس. كنا مفروض أن نقرأ القراءة الراشدة أيضا منك ونسمع منك شيئا، ولكن على كل حال ندرس أسماء النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وأسماءه وسلم. وصفاته أيضا إن شاء الله. وتأتي هذه الأسماء عندنا 12 أسماء، ولكن مع هذه تستخدم في القرآن 170 مرة في القرآن. أحمد الأول. أحمد. أحمد يعني बहुत ज़्यादा तारीफ करने वाला. أحمد. يقول الله تعالى ومبشرا، और खुशखबरी देने वाला. मुबश्शिर अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है. बेरसूलिन, एक रसूल की खुशखबरी देने वाला है ये. याती मिन बादी, जो मेरे बाद आने वाला है. इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद है. बशीरन, ये मुबशिर भी है. ये मुबशिर सिंपल जो है वो फाइल का वजन है ये मुबशिर. और जो बशीर है ये हमारे पास आ गया है रहीम के वजन पे. और ये क्या है? बशीर यानी बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ देने वाला. तो इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको हक के साथ बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है. नज़ीरन डराने वाला, इंजार, मुनजिर, और बहुत सारे ऐसे आते हैं, लफ्ज़ आते हैं. अनज़रता हूँ. इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन, नहीं है वो मगर मुतनब्बिह करने वाला, डराने वाला. मुबीन यानी कि खुला. मुबीन का मतलब खुला होता है, रोशन. खातमुन नबिय्यीन, खातमुन नबिय्यीन याद रखिए, ता के ऊपर जबर है यहाँ पे. खातमुन नबिय्यीन, नबियों का इख्तिताम, तमाम नबियों में से सबसे आखिर आने वाले. वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, लेकिन वो मोहम्मद जो है अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों में सबसे आखिरी नबी है, खातमुन नबिय्यीन. रहमतुल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए रहमत ही रहमत. हाजी. वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने नहीं भेजा आपको मगर रहमत बनाकर तमाम जहानों के लिए. शाहिद, गवाही देने वाला. गवाही देने वाला शाहिद होता है. इसी से हम मुशाहदा भी होता है, इसी से शहादत भी होती है और शहीद भी है. इन्ना अरसलना का शाहिदन, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है. शहीद ये भी गवाह होता है. वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और वो होंगे रसूल, और होंगे रसूल तुम लोगों पर गवाह. मुदस्सिर, मुद्दस्सिर, मुद्दस्सिर कपड़े में लिपटने वाला. या अय्युहल मुद्दस्सिर, एक कपड़े में लिपटने वाले. मुज़म्मिल, चादर लपेटने वाले. ए या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर में लिपटने वाले. मुज़क्किर, मुज़क्किर. इन्नमा अंत मुज़क्किर. मुज़क्किर है, मुज़क्किर है ना, मुज़क्किर, मुज़क्किर. ये जाल पे नस्ब है. तुम तो बस नसीहत करने वाले हो, यानी कि कुरान का एक नाम जिक्र भी है ना, तो वो नसीहत है.
تو منذر یہ وہی نذیر سے ہے، منذر ڈرانے والا، سمپل فائل ہے۔ ان قل انما انا منذر، کہہ دو کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ النبی الامی، امی نبی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور اتباع کریں گے اس رسول یعنی امی نبی کی۔ اور یہ صفت بنا کے اللہ پاک نے تعریف کی ہے، یعنی آپ نے دیکھا تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ امی ہونے کا۔ میں نے بہت دفعہ بتایا آپ کو امی کا کیا فائدہ ہوتا ہے، امی ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یشرا بتائیں گے۔ یشرا امی پیغمبر بھی ہے، اور صحابہ کو بھی کہا تم بھی امیوں میں بھیجا میں نے ان کو، تو وہ امی جو ہے کیا اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ رسول کا امی ہونے کا کیا فائدہ ہوا، کیا حکمت ہو سکتی ہے، اور امت کے امی ہونے میں کیا فائدہ ہے؟ جی کیونکہ انہیں تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا نا، تو کافر یہ بات کیسے کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے خود کتاب لکھی ہے؟ تو اس بات پر ایمان لانا بالکل صاف تھا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہ بڑی فصیح زبان میں تھی۔ سنا آپ نے احباب، یہ ہے یہ جو امی امت تھی نا، یہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے نا، اور کچھ ان کے دل پہ تختی پہ صاف، آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے اوپر، اور بڑے آسانی سے لکھا جاتا ہے، واضح لکھا جاتا ہے، اور جلدی چیز کر لیتے ہیں سمجھ۔ علماء کو پڑھانا بڑا مشکل کام ہے، اور ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور تھوڑا پڑھا ہوا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا پڑھا ہوا ہے نا تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، ہاں اگر زیادہ پڑھا ہوا ہے تو پھر وہ ذرا ٹھیک ہوتا ہے۔ وہی بات ہے۔ تو یہ 12 اسماء تھے جو کہ 170 بار قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ 4,500 الفاظ ہیں جو کہ 78,000 بار آئے ہیں قرآن مجید میں، ہم نے ان کا احاطہ کرنا ہے۔ یہ آدم، ابراہیم، ادریس، اسحاق، اسماعیل، الیاس وغیرہ، قرآن مجید میں 26 انبیاء کرام کے نام آئے ہیں تقریباً۔ ان 6 انبیاء کرام کے نام پر صورتیں بھی ہیں ان میں سے، اور 18 جو انبیاء کرام ہیں ان کے نام 3-4 آیتوں میں بھی ہیں، تو وہ آپ وہاں سے بھی حفظ کر سکتے ہیں۔ یہ سارے نام ہیں۔ اب ہمیں آدم کا مطلب نہیں پتا ہوتا، ادریس کا مطلب نہیں پتا ہوتا، اسماعیل، الیاس، ایوب، داود کا مطلب کا نہیں پتا ہوتا ہمیں لوگوں کو، اور ان میں اکثر نام جو ہے وہ عربی ہے بھی نہیں، اس لیے وہ غیر منصرف رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ غیر منصرف رہتے ہیں، یعنی زیر نہیں آتی، تنوین نہیں آتی اس کے اوپر، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ عجمی ہوتے ہیں، عربی نہیں ہوتے، عرب میں داخل ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے مطلب ہمیں نہیں پتہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ دیکھو مطلب نہیں لکھا، یہاں پہ لکھا ہے ان کی صفت لکھی ہوئی ہے کہ وہ کیا تھے، جیسے آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ تو اب اسماء میں تو ہم نے یہ چیز قاعدہ، ایک ہی قاعدہ سیکھا ہے ہم لوگوں نے، یاد رکھیں کہ نام اچھا نام رکھنا چاہیے، کیونکہ کل جو قیامت میں تم لوگوں کو بلایا جائے گا تمہارے باپ دادوں کے نام سے، ہاں جی، تو آپ کے نام اچھے ہونے چاہیے، ہر ایک اپنے بچے کا نام ٹھیک رکھے گا تو ترتیب صحیح رہے گی۔ تو آج کل جو مائیں نام رکھ رہی ہے نا، تو وہ ایسے بگاڑ رہی ہے بچوں کے نام کے نہ پوچھیں، بالکل ایسے رکھ دیں گے نام جیسے کوئی رکھیں گے، کوئی ڈنڈا رکھ رہی ہے، کوئی ڈنڈا ہے، کوئی جوتا رکھ رہی ہے، کوئی کہہ رہی ہے یہ جو ہے دروازہ ہے میرا بیٹا، کوئی کہتا ہے یہ جو ہے، بس ایسے نام رکھ رہی ہے نا کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میرا تو ایک دوست ہے، اس کا نام منذر ہے سر، ڈرانے والا۔ ہاں، تو منظر ٹھیک ہے، اچھا لفظ ہے، کوئی برا تو نہیں ہے منظر، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دیکھو رسول اللہ کی صفت تھی بشیر اور نذیر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ آپ لوگوں خوشخبری دینے والے بنو، خوشخبری دینے والے بنو، تو آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خوشخبری دیں گے تو تبھی لوگ قریب آتے ہیں، آپ کی باقی باتیں بھی سنتے ہیں۔ تو اگر منذر نام رکھا ہوا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہو سکتی، چونکہ اور قرآن مجید میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جائے، پڑھے لکھے، علم حاصل کرے، اور واپس آ کے اپنے قوم کو ڈرائے انہی کی زبان میں، اور سمجھائے ان کو، اور ان سر کو جب یہ عربی نام کوئی رکھتے ہیں لوگ تو وہ اس کو عربی لہجے میں تو بولتے ہی نہیں ہے، تو پھر ان ناموں کا کیا اثر ہوتا ہوگا؟ وہ تو اس کا تو مطلب ہی نہیں، بدل اثر جاتا ہے۔ اثر کا تو ہم دیکھو، اثر تو ہوگا، لازمی پیغمبروں کے نام ہوتے ہیں، اور ہمیں اجمیوں کو نا یہ چھوٹ دی گئی ہے، قرآن مجید میں بھی چھوٹ دی گئی ہے، پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ اور قرآن مجید جو قبیلے تھے 7 اور 7 حروف پہ نازل ہونے کا، قرآن مجید میں کیا فلسفہ تھا کہ آپ نے اجازت دے دی سب کو کہ آپ اپنے لہجے میں پڑھ سکتے ہو قرآن مجید کو، وہ پڑھتے تھے، اور تاکہ عثمان غنی کا دور آیا دیکھو تو وہ پڑھتے تھے، اور وہ تو نقطے بھی ہٹا دیتے تھے، حروف کو بھی چینج کر دیتے تھے، اور اضافہ بھی کر دیتے تھے، اور کمی بھی کرتے تھے حروف کا، ٹھیک ہے، اپنے لہجوں میں پڑھتے تھے وہ۔
تو ابھی تک وہ ہیں ہمارے پاس لہجے تو پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس، لیکن اب وہ متروک ہو چکے ہیں نا، ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم صرف وہ تحسین کے لیے پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی تلاوت وہاں تو ہوتی ہے، مصر میں تو بہت تلاوت ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا جو اثر ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ انبیاء کرام کے نام کیوں رکھنے چاہیے، چونکہ ہمیں حکم ہے، دو چیزیں دیکھتے ہیں نام میں ہم لوگ، میں نے کہا تھا کہ یہ پہلا تحفہ ہوتا ہے جو کہ آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں، یہ جملہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں۔ تو آپ کا یہ پہلا تحفہ ہوتا ہے جو آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں، وہ پھر اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے تا دم مرگ تک، یعنی وہ ایسا تحفہ ہوتا ہے آپ کی طرف سے۔ تو اچھا نام رکھا کریں بچوں کا۔ دوسرا یہ ہے کہ نام جو ہوتے ہیں اس میں یا تو آپ معنی اچھا دیکھیں یا پھر اس میں نسبت اچھی دیکھیں۔ ہمیں نسبت کے بارے میں کہا گیا کہ تم اپنے بچوں کے نام جو ہے انبیاء کرام کے ناموں پر رکھو، تو یہ نسبت کی وجہ سے رکھا گیا۔ دیکھ رہے ہیں اپنا، ہمیں نہیں پتا کہ نوح کا کیا معنی ہے، یحییٰ کا معنی کیا ہو سکتا ہے، یعقوب کا معنی کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی رکھتے ہیں چونکہ نسبت اچھی ہوتی ہے۔ تو نسبت آپ کی کسی بھی ہو، اہل بیت سے ہو، یعنی پیغمبر جو پیغمبر ہے ان کے نام پہ ہو، یا پیغمبروں کے گھر والے ہیں ان کے نام پہ رکھیں تو وہ سب اچھے ہیں، صالحین کے نام پہ نام رکھیں۔ تو نسبت آ گئی نا تو پھر معنی چلا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اب دیکھو نا، اب آپ عقل مند ہو تو آپ نے سوچنا ہے کہ یار میں ایسا نام کیوں رکھوں کہ اس کا وہ کبھی ہمارے لوگ ایسے بول ہی نہیں سکتے، ایسا نام کیوں رکھوں میں؟ تو یہ بہت سارے ایسے ہیں جس کا معنی ہی بدل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ویسے نام نہیں رکھنے چاہیے، بالکل نہیں رکھنے چاہیے، وہ پھر جو ہے نا وہ معنی ہوتا ہے لیکن بالکل الٹ ہوتا ہے۔ ابھی نام لوگ عربی رکھ دیتے ہیں پھر وہ بول نہیں پاتے، تو اچھے سے نام رکھے آپ۔ اتنا کیوں 9 مہینے ہوتے ہیں ماں باپ کے پاس، 9 مہینے میں یہ بے وقوف دونوں سوچتے ہی نہیں اس بارے میں، اور جب پیدا ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں بس یہ بیگم نے نام رکھ دیا، بیگم کی بہن نے رکھ دیا، تو وہ لڑکیاں کیا نام رکھیں گی؟ اب ایسے ایسے نام میرے پاس آتے ہیں کہ میں اب حیران ہو جائیں گے لوگ، اور پوچھتے تب ہیں جب وہ 1 سال 2 سال کا 3 سال کا ہو جاتا ہے، او پخیر پخیر پخیر، اسد سے اسد سے، ہاں جی آ گئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت چویر آپ آ گئے۔ یار یہ میرا بچہ ہے، اس کا نام ہم نے رکھا ہے، ابھی اس کی تیسری سالگرہ ہوئی ہے، تو اس کا نام رکھا ہے ہم نے، جیسے نام رکھا ہے جی کیا نام اس کا بھی نام رکھا تھا یار، جیسے نام ہے رکھا ہے جی کیا کیا نام رکھتے ہیں یار، یہ ٹی وی تے دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں، آئرا نام رکھ دیا، جیسا بھی آئرا نام رکھا ہوا ہے، آئرا نام رکھ دیا ہم نے جی، جس کا تو کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا تھا وہ جنت کی خوشبو لکھا ہوا تھا نیٹ پہ، اور جنت کی ہوا، اور یہ حور کے دوپٹہ، اور حور کی آنکھ، ایسے اس کا مطلب ہے آئرا کا، پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ نہیں جی اس کا معنی تو ہے ہی کوئی نہیں، بس اب جاؤ 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 ٹکرے مارو جاؤ، پوچھتے نہیں ہیں، اب ڈرامے میں دیکھ لیا اور نام رکھ دیا، پھر آ کے پوچھ رہتے ہیں کہ کیا کریں اس کا، کیا کریں؟ ابھی زمل، ہاں زمل نام چل پڑا ہے نا لڑکیوں کا، زمل، زمل کا مجھے بتائیں، اب زمل میں کہاں سے ڈھونڈ کے دکھاؤں آپ کو؟ اور وہ بھی تب پوچھیں گے جب آپ ان کے سامنے جائیں گے، تب پوچھیں گے آپ سے، شکر ہے آپ آ گئے ہیں تو ذرا یہ مطلب بتا دیں ہمارے بچوں کے نام، یہ بچہ میرا 8 سال کا ہو گیا، یہ 12 سال کا ہو گیا، یہ اس گدھے کی شادی ہے اور اس کا نام ہم نے یہ رکھا ہے، گدھا رکھا ہے، تو یہ کیا اس کا کوئی اجازت ہے؟ ذرا دیکھیں کتاب میں دیکھیں ذرا، نام ہے ایسے نام رکھتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو وہ پھر سر اچھا یہ جو قرآن کے باقی لہجات یہ بھی محفوظ ہے ویسے؟ ہاں جی، آپ بہت ضرور وہ آپ سنا کریں، ہم تو بہت زیادہ بہت خوبصورت، میں آپ کو بھیجتا ہوں، اللہ اللہ۔ جیسے کہ کسی قبیلے میں قبیلہ کا لفظ تھا آؤ کے لیے، اور کسی قبیلے میں ہلما تھا۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل۔ انفسکم اور قرات کا مختلف ہو جانا، انفسکم بھی ہے انفسکم بھی ہے، قرات بھی مختلف ہوتی ہے نا، اس سے ہم تفسیر تو تفسیر۔ قرأت حفظ کرتے ہیں نا۔ ہاں تو ہاں حفظ کرتے ہیں، لیکن وہ تو اس سے فائدہ ہوتا ہے نا ہمیں، تفسیر میں فائدہ ہوتا ہے اس طرح کے الفاظ سے، جب آپ کو دو ملتے ہیں نا الفاظ، تو جو ہوں، سیدنا عثمان غنی نے ہمیں دے دیا ہے نا، ہمارے مسلمانوں میں وہی اب رائج ہے ساری دنیا میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب مصر جائیں گے نا تو مصر میں آپ کو قرات عشرہ کرواتے ہیں، اور مسجدوں میں عام طور پر جب جمعے کے دن جاتے ہیں تو جمعے کی نماز سے پہلے تلاوتیں ہوتی ہیں بڑی زبردست قسم کی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اپنا قالون سنیں گے، اوئے ہوئے ہوئے مزہ آئے گا آپ کو، میں بھیجتا ہوں آپ کو، ذرا سنیے گا، بہاد الباسط کو یا اور میں بھیجتا ہوں آپ کو سنیے جیسے کہ ہم حفظ کی قرأت میں مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، اور کسی اور قرأت میں ملک یوم الدین پڑھتے ہیں، تو ہاں اس طرح ملک یوم الدین ابھی بھی چل رہا ہے، وہ قرات ہے وہ چل رہی ہے، اور ملک بھی چل رہی ہے ابھی بھی، مغرب والے جو ہیں، جو مغاربہ ہیں نا، مغرب والے سارے پڑھتے ہیں، وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں، وہ ملک یوم الدین پڑھتے ہیں۔ اچھا چلو یار یہ بند ہو رہا ہے، یہ بند نہیں ہو رہا بلکہ میں بند کر رہا ہوں، اور میں دوبارہ پھر جوائن کروں گا اچھا تفسیر کے لیے۔ سلامت رہیں، بہت شکریہ، خوش باش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔